فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اور فعل اور آپ کا ہر عمل اور آپ کی خاموشی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ سب دین ہے، شریعت ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں وحی نازل فرمائی، اس سے وحی جلی یعنی اللہ کا کلام جو اللہ نے نازل فرمایا قرآن کی صورت میں ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں، اس وحی جلی کے علاوہ دین کی وضاحت کے لیے جو احکامات اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمائے اسے ہم وحی خفی کہتے ہیں، یعنی یہ وحی کی ہی ایک دوسری قسم. نبی علیہ السلام کے سارے فرامین جسے ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں یہ سب وحی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. آیت مبارکہ آپ نے سنی، اس کا واضح ترجمہ اور مفہوم یہی کہ میرا یہ پیغمبر اپنی خواہش اور مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی اور خواہش سے یہ کوئی گفتگو نہیں کرتا. جو بھی یہ کہتا ہے کہ مبارک زبان سے جو الفاظ جن کا تعلق تمہاری شریعت، عبادات اور شرعی معاملات کے ساتھ ہیں وہ سب وحی ہے. ان هو الا وحی یوحی. وحی کا مطلب آسمان سے اترنے والے احکامات. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین شریعت میں ان کی وہی حیثیت ہے قانون کے اعتبار سے جو قرآن کی حیثیت. جس طرح قرآن آئین اور شریعت ہے، قانون ہے، دستور ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے فرامین جو سب صحیح اسانید سے ثابت وہ بھی شریعت ہے، وہ دستور ہے اسلام کا، وہ قانون، وہ آئین. شریعت اور قانون ہونے میں قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں، بالکل برابر. ان کی قانونی حیثیت ایسا کہیں بھی نہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ اصول، کہیں بھی یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی مسئلہ آ جائے پہلے اسے قرآن میں تلاش کرو، قرآن میں نہ ملے پھر حدیث میں تلاش کرو. یہ اہل سنت والجماعت اہل حق کا اصول نہیں ہے. اور نہ ہی ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ حدیث جب تمہارے پاس آ جائے تو اس کو کمپیئر کرو قرآن کے ساتھ کہ آیا وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. قرآن کے مطابق ہے تو لے لو، قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور اصول نہیں ہے. یہ دونوں باتیں کہ پہلے مسئلہ قرآن میں تلاش کرو اس کے بعد حدیث میں، اور دوسری بات حدیث کا تقابل کرو قرآن کے ساتھ. یہ گمراہ فرقوں کے پھیلائے ہوئے زہریلے نظریات جن کا مقصد حدیث کو کمزور کرنا، حدیث کی اہمیت کو گرانا، صرف قرآن کا نام لے کے مسلمانوں سے ان کے شرعی احکامات کو چھیننا. نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کی احادیث امت کے لیے خیر اور برکت کا باعث. بے شمار ثواب کے ذخائر آپ کو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن مجید اللہ رب العالمین کے کلام میں جو برکتیں ہیں، جو خزانے ہیں، وہ برکتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ خزانے چھپے ہوئے ہیں، وہ موتی جواہرات سب چھپے ہوئے ہیں. ان سے احادیث پردہ ہٹاتی. احادیث کی تفسیر اور احادیث کے نور، احادیث کی روشنی کے ساتھ جب ہم قرآن کے احکامات پڑھیں گے ہمیں وہ خزانے بھی مل جائیں گے، ہمیں وہ رحمتیں بھی حاصل ہوں گی،
ہمیں وہ برکتیں بھی حاصل ہو جائیں، وگرنہ احادیث کے بغیر اگر جو قرآن پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے قریب ہو جائے وہ گمراہ ہو جائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ کتنی خیر اور برکتیں ہمیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی۔ احادیث کے ساتھ تعلق، جس طرح قرآن کو آپ پڑھتے ہیں ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ فرق یہ ہے اگر رتبوں میں فرق کیا جائے، قرآن اللہ رب العالمین خالق کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور احادیث مخلوق کا کلام، مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہستی، افضل ترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ خالق اور مخلوق کے کلام میں جو فرق، وہ فرق ہے۔ اسی لیے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں۔ وہ قرآن مجید، احادیث کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کی بشارت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دین سمجھنے کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے، تدبر کے لیے احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا مطلقاً یہ جو عمل ہے وہ عبادت ہے، وہ باعث خیر ہے، وہ نیکی۔ مدارس میں طلبہ جہاں انہیں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ لغت عربی، ایک ایک لفظ کے عنصر، ایک تمام الفاظ کے عناصر، روٹ ورڈز، اصل لغت، یہ جس طرح طلبہ کو سمجھائے جاتے ہیں، وہاں ساتھ اس کی تفسیر اور احادیث بھی سمجھائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے قرآن مجید کے اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں۔ کسی عام انسان کو یہ اختیار نہیں کہ قرآن مجید کا خالی ترجمہ پڑھے اور مسائل کا استنباط کرنے بیٹھ جائے، نہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، ناسخ اور منسوخ کا علم، محکمات اور متشابہات آیات پہ فرق جو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں بیان فرمایا ہے، احادیث کا علم، تاریخ کا علم، واقعات کا علم، پس منظر کیا ہے، یہ سب ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ غزوہ بدر کا نقشہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، غزوہ احد کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا، سورۃ الاحزاب کے نام سے غزوہ خندق کا ذکر ہے، واقعہ افک سورہ نور میں ہم سب کی والدہ ماجدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان اللہ رب العالمین نے فرمایا، لیکن نام نہیں لیا۔ احادیث بتاتی ہے کہ یہ برات اور پاک دامنی کا اعلان اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کی سب سے محبوب گھر والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ 10 آیات نازل ہوئی۔ یہ سب احادیث کی برکت ہے۔ مدارس میں ایک عالم دین بننے کے لیے 6 سال کا، کہیں 7 سال کا، کہیں 8 سال کا کورس جو پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہ ترجمہ، تفسیر، اصول تفسیر، پھر احادیث، ان کا باقاعدہ ترجمہ، ان سے استنباطات کے اصول کیا ہے، اصول فقہ الگ ہے، اصول احادیث الگ۔ اسانید جو سند ایک شیخ اپنے دوسرے شیخ سے سنتا ہے، وہ اپنے استاد سے یہ سلسلہ تابعین تک پہنچتا ہے، تبع تابعین تک، صحابہ تک، اللہ کے نبی علیہ السلام تک، جس کو اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں۔ اس کے اصول علیحدہ طلبہ کو پڑھائے جاتے ہیں۔ پھر جب نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ شروع ہوتے ہیں، جسے ہم ٹیکسٹ کہتے ہیں، متن کہتے ہیں، اصل الفاظ، ان کا علم پھر علیحدہ ہے، جس سے فقہ الحدیث کہا جاتا ہے، جن سے مسائل کا ہمیں استنباط ملتا ہے۔ اصول فقہ الگ، اصول حدیث الگ۔ اصول فقہ کی کئی کتابیں جو بنیاد سے شروع ہوتی ہیں، انتہا تک پہنچتی ہیں۔ اصول حدیث کی کئی کتابیں بنیاد سے شروع ہوتی ہیں، پرائمری سٹیج سے، اور پھر طلباء کو مہارت تک پہنچانے کے لیے ان کے آخری سٹیج تک ان کا مطالعہ کرایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ جب جا کے جب علماء 8 سال کے بعد فارغ ہوتے ہیں، اس کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ شرعی مسئلے میں فتاویٰ دیں، لوگوں کی دینی رہنمائی کریں،
حلال اور حرام کے متعلق لوگوں کو فتویٰ دیں، دین حق سمجھیں، لوگوں میں پھیلائیں، عبادات کیا ہیں، بدعات کیا ہیں، اس کا فرق کر سکیں، معاملات میں خوشی اور غمی کے موقع پر شریعت میں دائرہ کار کس حد تک وسیع ہے اور کہاں پابندی لگ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ علماء بیان کرتے ہیں جو اپنی زندگیاں اللہ کے دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ مدارس کی برکتیں ہیں جو امت اسلامیہ میں یہ برکتیں پھیلا رہے ہیں۔ فارغ ہونے والے وہ حفاظ شعبہ حفظ قرآن الگ اور شعبہ علوم عربیہ علیحدہ، پھر یہ برکت کا سلسلہ اس طرح جاری رہتا ہے، وہ مختلف مساجد میں مدارس میں استاد اور قاری بن کے چھوٹے چھوٹے ناتواں بچوں کو نورانی قاعدہ اور الف اور با اور تا سے ابتدا کرنے کے بعد مکمل حفظ قرآن تجوید کے ساتھ تک ان کو پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جس طرح ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے ہیں، یہ روشنیاں پھیل رہی ہیں اور قیامت تک یہ پھیلتی رہے۔ یہ مدارس کی مرہون ملت، علماء فراغت حاصل کرنے والے وہ ذمہ دار بنتے ہیں اللہ کے گھر مساجد کے مصلوں کے بھی اور ممبروں کے بھی اور نبیوں کی وراثت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے ان مدارس کی اللہ رب العالمین جن سے یہ برکتوں والا معاملہ لے رہا ہے۔ جب تک ان کا معاملہ چل رہا ہے، جاری ہے، دین اسلام کی خیر اور بقا موجود رہے گی۔ پورے دین اسلام کی خیر، تعارف، توحید کا تعارف اور دین حق، اس کا وجود، قرآن کا، صحیح مسائل کا، ان مساجد کا وجود برقرار ہے جب تک ان مدارس کا وجود برقرار ہے۔ فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری کی معروف حدیث، فرمایا بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ اللہ نے انبیاء بھیجے، یہ ان کا شرف ہے، اللہ نے ان کو بھی بڑی عزت دی ہے، نبیوں کی اولاد تھی۔ بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یہ لفظی ترجمہ ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو آگے چلتی رہی یہود و نصارہ تک، اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ پیغمبر بھیجے، فرمایا ان میں تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جتنی اقوام آئی اس قوم کے معاملات انبیاء سنبھالتے تھے، ان کی سیاست انبیاء خود کرتے تھے۔ سیاست کا مطلب ہے غور و فکر اور پلاننگ کے ساتھ لوگوں کے معاملات حل کرنا، سیاست، انبیاء سیاست کرتے تھے، یعنی لوگوں کے معاملات سنبھالتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، دینی ضروریات، دنیاوی ضروریات، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کلما ہلک نبی بعث نبی، جب بھی ایک پیغمبر کا وقت مکمل ہوتا، امانت پہنچا دیتا، اس کے حواریین، اس کے صحابہ وہ دین پہنچاتے رہتے، پھر جب ضرورت پڑتی احیاء دین کی، اللہ رب العالمین ایک اور نبی کو مبعوث کرتا، لوگوں میں کمزوری آنے لگتی، معاملات، عبادات، عقائد میں انحراف ہونے لگتا، اللہ رب العالمین پھر پیغمبر مبعوث کرتا۔ فرمایا اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ فرمایا میری امت میں لا نبی بعدی، یہ معاملات جب تک میں ہوں میں چلا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، رسول اور نبی بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، آپ حاکم بھی تھے، اور آپ ذمہ دار شہری بھی تھے، لوگوں کے امت کے خیر خواہ بھی تھے، پورے اپنی امت اور صحابہ کے دینی اور دنیاوی معاملات بھی سنبھالتے تھے۔ فرمایا میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، انما بعدی الخلفاء، او کما قال علیہ السلام،
فرمایا میرے بعد میری امت کے معاملات کی سیاست میرے خلفاء کریں، کیونکہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر اور نبی نہیں۔ اور پھر ان کے بعد علماء یہ معاملات سنبھالیں گے، خلفاء جو علماء ہوں گے، اور اس کے بعد علماء جو لوگوں کے معاملات سنبھالیں گے۔ اہل علم نے یہاں علماء کی فضیلت کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، نبی علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ذرہ برابر عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، چاہے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہو یا ایک معمولی سا عمل ہو۔ عقیدہ ختم نبوت جب تک مکمل نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام خاتم النبیین، آپ کی وفات کے بعد خلفاء اور پھر علماء کی یہ ذمہ داری، یعنی یہاں اس امت میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کا جانشین بنایا علماء کو، انبیاء کی ذمہ داری علماء کو سونپ دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں علماء کی اہمیت اور مقام اللہ کے ہاں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ علماء ربانیین جو وحی الہی قرآن حدیث کا علم سیکھتے ہیں، جس طرح مدارس کا ایک مختصر خاکہ اسٹرکچر میں نے آپ کے سامنے تمہید میں بیان کیا، پھر ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے لگتا ہے، لوگوں کی اصلاح دعوت و تبلیغ میں ان کا وقت گزرنے لگتا ہے۔ اہل علم جو ان کے بڑے اساتذہ، ان کے اساتذہ سلف صالحین کی قیمتی تصانیف کتابیں، ان کے پڑھنے اور سمجھنے مطالعے میں جن کا وقت گزرتا ہے، وہی حق رکھتے ہیں لوگوں کے دینی معاملات حل کریں، سلجھائیں، ان کی دینی رہنمائی فرمائیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ، سورۃ الاحزاب میں جہاں ازواج مطہرات کے لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی آیات نازل فرمائی، ان کی پاکیزگی اور طہارت کا ذکر فرمایا، ان کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا، اور ان کے لیے سخت پابندیوں کا بھی ذکر فرمایا، وہاں آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تم تلاوت کرتی رہو، اپنے گھروں میں تلاوت کرتی رہو اللہ رب العالمین کے قرآن کی بھی اور میرے پیغمبر کی احادیث کی، یعنی جس طرح ایک قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کی بھی باقاعدہ اس طرح تلاوت مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں احادیث کا جو بالخصوص مستند ذخیرہ ہے، صحیح بخاری کی احادیث وہ ہونی چاہیے۔ مطالعہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ صحیح حدیث صحیح بخاری، جس کو علماء اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن مجید کے بعد سب سے مستند کتاب ہونے کا یہ شرف ملا، اس میں رفع الیدین کی احادیث پڑھ رہا ہے، انتھی تقلید باپ دادا کی کر رہا ہے، اس کو یہ بھی علم ہے کہ اس صحیح بخاری میں آمین بالجہر کرنے کی واضح روایت موجود ہے۔ اس صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ کی نماز کا طریقہ ہے، صف بندی کا طریقہ ہے، واضح الفاظ موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے تھے، کندھے کے ساتھ کندھا چپکا کر کھڑے ہوتے تھے، صرف برابری سامنے کی نہیں ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ زندگی گزر جاتی ہے لیکن حدیث کا علم نہیں کہ صحیح حدیث میں اس صحیح بخاری میں یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ کے ہاں وہ نماز ہی نہیں، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے با جماعت نماز ہو، فرض نماز ہو، چاہے نفلی نماز ہو، تہجد ہو، چاشت ہو، اشراق ہو، سنن راتبہ ہو، سنت موقدہ ہو، ہر نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں۔ پوری زندگی سورہ فاتحہ کے بغیر گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ مر جاتا ہے، میت پر پیچھے وہ مولوی کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کے دشمن، سورہ فاتحہ جنازے میں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ جس طرح زندگی میں محروم رہا، اس بیچاری میت کو کاش اس جنازے میں دعائیں تو قبول ہوتی۔ فاتحہ کے بغیر جب نماز قبول نہیں، بغیر فاتحہ کے مختصر ایک دعا پڑھائی جاتی ہے، میت بیچاری محروم رہ جاتی ہے کہ وہ فاتحہ کے ساتھ دعاؤں کی بھی مستحق ہو سکتی،
لیکن یہ سب محرومیاں کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑا گیا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سے تعلق جب کمزور ہوتا ہے تو یہ نحوست پھر دنیا دار لوگ برداشت کرتے ہیں، وہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے ساتھ ہمیں گہرا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مسلک کی اندھی تقلید یا باپ دادا کے مروجہ وراثت میں ملے ہوئے دین کی اندھی تقلید کے بجائے واضح نور پر ہمیں دین حق اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری کے اندر ان کا واقعہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اکثر و بیشتر انتہائی ڈراؤنے اور برے خواب آیا کرتے تھے، بڑا پریشان رہتا تھا، اتنا پریشان رہنے لگا کہ بیمار رہنے لگا، کمزور جسم کمزور لاغر ہونے لگا، پریشانی اور ٹینشن بھی، مسلسل تفکرات اور کسی مسئلے کے متعلق انسان ٹینشن میں رہے تو پھر بیمار پڑ جاتا ہے۔ اتنے برے خواب، ڈراؤنے خواب، نقصان، اپنے پیاروں کی اولاد، والدین بہن بھائیوں کی کبھی وفات، گھر کو آگ لگ گئی، دکان کا ستیہ ناس ہو گیا، کچھ بھی نہیں وغیرہ وغیرہ، گاڑی میں جا رہا ہوں حادثہ ہو گیا، سارے خواب ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے خواب مجھے آتے، مجھے ملے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو بتایا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کہا اللہ کے بندے، جو آپ کی یہ کیفیت ہے میں بھی اسی کیفیت سے گزر چکا ہوں، لیکن اب میں چھٹکارا حاصل کر چکا ہوں۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی، فرمایا نبی علیہ السلام میں اس طرح کے جو برے خواب ہیں، ڈراؤنے خواب ہیں، سب شیطانی خواب ہیں۔ اس طرح کے خواب آئیں، الٹی جانب چھٹکار دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لیں اس خواب کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور پھر اس کے بعد والا مرحلہ یہ ہے وہ خواب کسی سے ذکر نہ کریں، بھلا دیں۔ کہتے ہیں جب میں نے اس پہ عمل کیا، عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں نے جب اس پہ عمل کیا تو میری طبیعت درست ہونے لگی۔ اب بعد میں شیطان بڑے بڑے ڈراؤنے خواب مجھے دکھاتے، میں نبی علیہ السلام کے نسخے میں عمل کرتا، کسی سے خواب کا ذکر نہ کرتا، حتیٰ کہ میں خود اپنے آپ سے وہ خواب بھلا دے، گویا کہ میں نے وہ خواب کبھی دیکھا ہی نہیں۔ شیطان مایوس ہو کے اس نے مجھے چھوڑ دیا، سو پڑھ کے چلا گیا کہ اب اس کو پرواہی نہیں۔ میں نے ابو قتادہ کو کہا، عمر بن سلمہ، کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ابو قتادہ کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا کہ میں نے اس بات کا ذکر کیا عمر بن سلمہ سے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث جو کہ ایک برکت اور رحمت بن کے میرے لیے ثابت ہوئی۔ میں نے بھی جب اسی طرح عمر بن سلمہ کی طرح عمل کیا، میرا معاملہ درست ہو گیا، اللہ نے مجھے نجات دے، مجھے چھٹکارا مل گیا، اور بالکل میں بے پرواہ ہو گیا۔ شیطان بھی اب مجھے کمزور کرنے اور غمزدہ کرنے سے مایوس ہو گیا، مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی احادیث کی برکات، بے شمار مثالیں نبی علیہ السلام کی احادیث کی برکتیں، ملنے والی خیر، ان میں سے چند مثالیں آپ سن رہے ہیں کہ احادیث کے ساتھ تعلق ہمارا کس انداز میں ہونا چاہیے، ہماری عبادات میں بھی، نمازوں میں اور
زکوٰۃ کے مسائل میں، حج کے طریقے میں، خوشی کے موقع پر، غمی کا موقع ہو، کاروباری معاملات، نکاح طلاق وغیرہ جیسے معاملات، تمام معاملات میں حقوق اللہ، حقوق العباد میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ہم جڑے رہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ یہ مسئلہ ضمناً اکثر لوگوں کو ہم کہتے ہیں، بعض مرد حضرات، بعض اکثر خواتین کی طرف سے یہ پیغامات آتے ہیں خواب کی تعبیر کے متعلق کہ اس طرح برے برے خواب ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں، انہیں یہی اصول بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں منع کیا جاتا ہے یہ خواب آپ بیان نہ کریں، آپ پوچھیں ہی نہیں کسی سے، بھلا دیں، حتیٰ کہ خامد ہے اپنی بیوی سے بھی ذکر نہ کریں، بیوی نے خواب دیکھا ہے اپنے خامد سے بھی ذکر نہ کریں، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے بھی خواب ذکر نہ کریں، خود سے ہی بھلا دے، یہی اس کا نفسیاتی حل ہے، نفسیاتی علاج۔ تعوذ پڑھیں، الٹی جانب تھتکاریں، تعوذ پڑھیں، کسی کے ساتھ اس خواب کا ذکر نہ کریں، یہ نبی علیہ السلام کا نسخہ ہے، اس میں خیر اور برکت بھری پڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے، دونوں کو چھینک آئی، ایک کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے دعا دی، یرحمک اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے آدمی کو چھینک آئی، اسے اس معاملے کا علم نہیں تھا، اسے نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم نہیں تھا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ کہے۔ جو مجلس میں باقی مسلمان ہیں جب وہ الحمدللہ کہے تم اسے دعا دو، یرحمک اللہ، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس آدمی کو دعا دی۔ اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ تیسری مرتبہ پھر یہ کہے، جس نے دعا دی اس کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت پہ ثابت قدم رکھے، اللہ تمہارے حالات درست کر دے۔ یعنی اس چھینک کے بہانے بھی مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس بہانے محبتیں تمہاری بڑھتی، جو سلام کرنے کی حکمتیں ہیں، چھینک کے موقع پر بھی یہی حکمت سکھلائی گئی۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی، وہ خاموش رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خاموش رہے، دعا نہیں دی۔ تو صحابہ نے جب فرق محسوس کیا، پوچھ لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس کو میں نے دعا دی، اس نے الحمدللہ کہا تھا، اس کو دعا نہیں دی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا۔ حدیث کے علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی خیر اور کتنی بڑی رحمتوں سے وہ محروم رہا۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جس آدمی کو دعا ملے اللہ تم پہ رحم فرمائے، اسے دونوں جہانوں کی خیر اور برکتیں مل چکی، اسے ساری جہان کے بڑھ کر خزانے مل چکے۔ جس خوش نصیب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمتوں کی دعا ملی۔ ضمناً یہ بھی یاد رہے ہمارے اس دین میں ایسی عبادات ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا پیشگی میں اللہ کے ہاں بک کروا دی، اے اللہ میری امت میں سے یہ اعمال جو جو بندہ کرے تو اس پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ رب العالمین نے کبھی موقع دیا وہ اعمال بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس موقع پر یہ آدمی اس دعا سے کیوں محروم رہا؟ اسے حدیث کا علم نہیں، حدیث کی برکتوں سے، خیر سے یہ محروم رہا۔ دینی مدارس جہاں بالخصوص اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، اہل حق کے مدارس جہاں طلبہ کو یہ پڑھایا جاتا ہے دین، وہاں مکمل 8 سال کا جو کورس چلتا رہتا ہے۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کا مرکزی ادارہ مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث گھمن آباد، جہاں پورا سال تدریس کے بعد سال کے اختتام پر رمضان مبارک سے پہلے دستار بندی، صحیح بخاری کی تکمیل کا جو جلسہ ہوتا ہے وہ آج جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث گھمن آباد میں اعلیٰ ناکے کے قریب یہ ایک عظیم ادارہ جماعت کا موجود ہے۔ 11 طلبہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، کئی تعداد میں حفاظ کرام بھی ہیں جن تمام حفاظ کی دستار بندی کی جائے گی، اور شعبہ تحفیظ میں علوم عربیہ کے باقی کلاسوں میں جو پوزیشن ہولڈرز طلبہ ہوں گے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ آپ تمام بالخصوص حیدرآباد کے عوام پر لازم ہوتا ہے جماعت کا یہ ادارہ جس کا ہمارے اوپر بھی ایک حق ہے،
اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی امیر جمعیت اہل حدیث سندھ ہر سال کی طرح اس سال بھی درس بخاری ارشاد فرمائیں گے، جو ایک قیمتی علمی نکات پر مشتمل درس ہوتا ہے، جس میں بڑے علمی فوائد اور جواہر پارے ہم سب جمع کرتے رہتے ہیں۔ ضرور شرکت ہم کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ان طلبہ پڑھانے والے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی بھی ہو، وہی جو برکتیں ہم اپنے پورے بالخصوص حیدرآباد اندرون سندھ کے کئی مراکز اور مساجد میں جو ممبر اور مصلی سنبھالنے والے ہیں وہ اکثر اسی مدرسے سے سند فراغت حاصل کرنے والے علماء اور حفاظ ہی ہوتے ہیں۔ ہم بھی اس مدرسے کے ساتھ خیر خواہی کا اظہار کریں، نہ صرف آج کی اس تقریب میں ہم شرکت کریں اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے اولاد کے ساتھ، بلکہ پورے سال اس مدرسے کے ساتھ ہمارا ہر طرح کا تعاون بھی چلتے رہنا چاہیے۔ یہ طلبہ جب فراغت حاصل کرتے ہیں، باقی جن مدارس میں قاری اور علماء، مدرسین، استاد، مساجد کی ائمہ اور خطیب بن کے اس منصب پر آ کے خدمت کرتے رہتے ہیں، جہاں پڑھانے والے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہاں وہ خوش نصیب حضرات جو اس مدرسے کے ساتھ اپنا مالی تعاون کرتے رہتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وفات کے بعد بھی یہ بہتے ہوئے دریا ہیں جو قیامت تک کھیتوں کو، فصلوں کو، باغوں کو آباد کر رہے ہوتے ہیں، جو دین لوگوں میں دین کی بہاریں پھیلا رہے ہیں وفات کے بعد۔ تو بالخصوص جو ہم اس شہر کے ہیں، ہمارے اوپر اس کا حق زیادہ ہے کہ ہم اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں، اس کی طرف بھی ہمارا دھیان ہو۔ ہمارے نفلی صدقات، فرضی صدقات، زکوٰۃ کی صورت میں اچھا خاصا حصہ مدرسے کی تعاون میں ہونا چاہیے۔ یہ بالخصوص مہنگائی کے اس دور میں ہر سال مدارس میں جو بجٹ کی پریشانی آ رہی ہے، ظاہر جماعت کے سامنے بھی یہ پریشانی ہے، اس طرح ہمارے تعاون سے اگر یہ معاملہ جو سسٹم چل رہا ہے تعلیم کا، اس میں اگر آسانی ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی خیر کا یہ سبب بنے گا۔ تمام صاحب ثروت حضرات اس طرف ضرور دھیان دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بیمار اور پریشان حال ساتھیوں کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے۔ اللہ رب العالمین جتنے ساتھیوں کی جتنی قسم کی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سب پریشانیاں بیماریاں اللہ رب العالمین دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین سب کو عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کو مکمل خیر اور صحت